کون کون سی قوم پر یہ پانی عذاب کے طور پر آیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر ہم اس سوال کو کہ کس کس قوم پر پانی کا عذاب، تو دیکھیں تو قرآن مجید کی حد تک ہمیں 2 قومیں نظر آتی ہیں، اور یہ 2 قومیں بڑی قومیں ہیں، چھوٹی موٹی قومیں نہیں ہیں. یہ وہ قومیں ہیں جو زمین کی آبادی کا بڑا حصہ تھی. ایک قوم ہے قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جس کا ذکر سورہ ہود میں آیا ہے، آیت نمبر 37 سے لے کر 44 تک، اور پھر اس کا ذکر سورہ العنکبوت میں آیا 29ویں سورت آیت نمبر 14 اور 15 میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول تھے، زمین پر پہلے رسول. انہوں نے قوم کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اعمال صالحہ کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی. 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور 80 یا 81 بندے مسلمان ہوئے. اب آپ اندازہ کر لیں، 950 کو 80 پہ ڈیوائیڈ کریں، کتنے سال بعد ایک بندہ مسلمان ہوا. لیکن نبی دل برداشتہ نہیں ہوتا. ہم عام انسان نتائج فوراً چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہماری نفسیات کی سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم نتائج فوراً چاہتے ہیں. توکل کے اندر سب سے بڑی جو آپ کی سائیکولوجیکل ہرڈل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نتائج فوراً چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. بس اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے، اور توکل یہ ہے کہ آپ نتائج چھوڑ دیں، نتائج اللہ کی ذات پہ رکھیں. کیوں؟ مثلا دیکھیں، یہ پانی کا گلاس ہے، یہ گیلا کرتا ہے نا جی، آگ جلاتی ہے نا، پانی میں یہ تاثیر ہے کہ گیلا کرے، ٹھنڈا کرے. آگ میں یہ تاثیر ہے کہ وہ جلائے. ایسا ہے. اب اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ ٹھنڈا کرے، اور اس میں یہ تاثیر ہے کہ جلائے. اگر اللہ اس کی تاثیر اٹھا لے، مؤثر حقیقی وہ ہے، تاثیر اٹھا لے تو آگ نہیں جلائے گی. اللہ نے اٹھائی تو آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا ہے. اللہ نے تاثیر اٹھائی تو آگ نے موسیٰ کو نہیں ڈبویا. تو لہٰذا ہمارے سارے مسائل کی جڑ ہی یہ ہے کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیوں نہیں ہوا. تو یہ نظام ہی نہیں ہے. میں نے یہ کرنا ہے چونکہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے، میں ایک انسان ہوں، یہ سنت ہے، پختہ یقین ہونا چاہیے. نتیجہ کیوں نہیں آیا؟ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اس آپ کے عمل کے اندر تاثیر ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا، وہ جاننے والا ہے. چونکہ مؤثر حقیقی وہ ہے، وہ تاثیر ڈالے گا تو چیزوں کے اندر سے اثر انداز ہو. بہت اچھی بات کہی. تو اب کیا ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم انکار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ تم ایک کشتی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اب وہ کشتی بناتے اور قوم کے لوگ جو بدبخت کفار و مشرکین تھے وہ آتے جاتے حضرت نوح کا مذاق بناتے. وہ کہتے کہ جہاں پر اتنا بارش نہیں ہوتی کہ فصلیں اگ سکیں، وہاں یہ شخص کشتی بنا رہا ہے. عجیب تحقیر آمیز جملے کہتے جو میں حضرت نوح کی شان کے لیے بول بھی نہیں سکتا جو وہ کہتے. حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے کرتے رہتے. بالآخر ایک وقت آیا کہ تندور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا، بروایت امام ابن کثیر، اور زمین نے بھی پانی اگلا، اور آسمانوں میں نے بھی بادل اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیے، جیسا کہ میں نے بیان کیا. آسمان سے بھی پانی نکلا اور زمین سے بھی پانی نکلا، حتیٰ کہ اتنا پانی ہوا کہ کشتی چلنے لگ گئی. چلتے 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 صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جوڑے کو ایک جوڑے کو سوار کر لیا، جانوروں اور انسانوں میں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حتیٰ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کافر تھا، ٹھیک ہے، وہ کہتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اسے کہا کہ آ جاؤ، وہ نہیں آیا، تو وہ کہتا تھا میں فلاں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا. وہ پانی اوپر سے اور نیچے سے چڑھتا رہا، اتنا پانی اوپر ہوا، اتنا اوپر ہوا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی سے چڑھا، اس کے اوپر پانی چڑھتا چڑھتا حضرت نوح دیکھ رہے تھے، بالآخر وہ ڈوب گیا. تو اتنا پانی چڑھا اور سب کچھ ڈوب گیا، تباہ ہو گئی، پوری کی پوری قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تباہ ہو گئی. اب یہاں ایک سوال ہے جس کو ہم آگے جا کے کہیں ایڈریس کریں گے کہ وہ عذاب ایک بستی پر تھا یا پوری زمین اس عذاب کی لپیٹ میں. اس پر ہم یہ جو کہ بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے. تو یہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی پانی کے عذاب سے. اچھا، قوم عاد اور قوم سمود پر بھی پانی کا عذاب آیا تھا جن سے انہیں عبرت دی گئی تھی. جی اس پر بھی میں آتا ہوں، بالکل آیا تھا. اس کے بعد ہے قوم فرعون یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. کیا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے لے کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا رستے میں دریا آ جاتا ہے. دریا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے عصا مارتے ہیں اور دریا 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے اور رستہ بنتا ہے، حضرت موسیٰ گزر جاتے ہیں. اور جب حضرت موسیٰ دوسرے پار پہنچتے ہیں تو فرعون کہتا ہے رستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی چلتے ہیں. تو وہ جب اپنا لشکر ڈالتا ہے اور بیچ دریا
پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مل جاتا ہے. تو گویا قوم موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس کی تباہی بھی پانی کے ذریعے کی گئی. اس کے بعد تیسری جو آپ نے سوال کیا عاد اور سمود، یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے. یہ اونٹنی کا بیسیکلی ایک واقعہ ہے. عاد اور سمود کے بارے میں سن لیں. یہ ایک قبیلہ تھا. یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام. سمود بن رام آپ ذہن میں رکھ لیں، ہم نے پہلے ہندو مت کے ساتھ سملیرٹیز پر کیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے کا نام بھی رام تھا. اچھا. اور مختلف روایات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے بارے میں ان کا کال کرتے ہیں، نہیں کرتے، اور وہ ہندوستان کے علاقے میں آئے ہوئے تھے. سمجھ آئی. تو سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھے. یہ سمود قبیلہ عرب تھا. حجاز اور شام کے درمیان ہجر کی سرزمین پر رہتا تھا. ان کی طرف کئی نبی بھیجے گئے. حضرت صالح کو ان کی طرف بھیجا گیا. حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام تھا عبید بن آصف. اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا. انہوں نے وہی توحید کی تعلیم دی، شرک نہ کرنے کی، عبادت کرنے کی تعلیم دی. قوم نے انکار کر دیا. اب انکار کی داستان سننے والی ہے. قوم کا سردار تھا اس کا نام تھا جندہ بن عمر. اس نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح نے آ کے دعوت دی. کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے، پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح پرانے دوروں کی بیٹھکیں ہوتی تھی. تو سردار تھا ان کا، سردار جندہ بن عمر. اس نے کہا اچھا، اور اس نے ایسے ہی بات کر دی چونکہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی ممکن ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے. وہ کہتا ہے کہ اے صالح، ہم تو تیری بات نہیں مانیں گے. ہاں ایک صورت ہے تیری بات ماننے کی، کہ اگر تو اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا کر دے اور وہ اونٹنی ان صفات کی مالک ہو. اب دیکھیں کتنا عجیب کلیم ہے. حضرت صالح نے وہیں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہیں کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا. جس پتھر کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہی پتھر پھٹا اور اسی کے اندر سے ان صفات والی اونٹنی نکلی جو صفات اس سردار نے کہی تھی. اللہ کی قدرت. اور اسی اونٹنی نے اپنے طرح کا ایک اور بچہ بھی دے دیا. اچھا، اب یہ معجزہ دیکھ کر جو جندہ بن عمر تھا وہ ایمان لے آیا. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے سردار تھے وہ اپنے کفر پہ قائم رہے. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے. اب کیا ہوتا ہے، جب اونٹنی آئی تو حضرت صالح نے کہا کہ اب یہ چونکہ تمہارے طلب کرنے پر معجزہ ہوا ہے، یہ اونٹنی کس کی ہے؟ صالح کی نہیں ہے، ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. قرآن نے اس کو ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی. اب تم اس کو تنگ نہیں کرو گے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے، اس سے برائی کی نیت سے چھوؤ گے نہیں، نہ مارو گے، نہ اس کو دھتکارو گے، نہ اس کو قتل کرو گے. اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر عذاب آئے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ اب اونٹنی کے اندر سے بہت سارے ایسے معجزات تھے جو انہوں نے طلب کیے اور ہوئے. یعنی وہ کسی کے پیٹ سے پیدا نہ ہوئی تھی، حمل سے پیدا نہیں ہوئی تھی، ایک طریقہ عادیہ کے خلاف پیدا ہوئی تھی. اچھا، اب پھر اس اونٹنی کے اندر جو اصل وجہ نزاع بنی، پانی کا عذاب جو سوال ہے وہ سن لیں. وجہ نزاع بنی کہ جو کنواں تھا جس سے قوم سمود پانی پیتی تھی، حضرت صالح نے فرمایا کہ اب سے طریقہ یہ ہوگا کہ ایک دن پوری قوم تم لوگ پانی بھرو گے اور پیو گے، ایک دن اس کنویں سے صرف یہ اونٹنی اکیلی پانی پیے گی. اچھا، یہ وجہ بنی عذاب کی. اب کیا ہوتا، اچھا اب ان پر یہ بات شاق گزری. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اہتمام کر دیا. جس دن اونٹنی کا پانی پینے کا دن ہوتا اس دن وہ اتنا دودھ دیتی جو پورے قبیلے کے لیے، پوری قوم کے لیے کافی ہوتا. یعنی اب ان کو ایک دن کے لیے پانی لیا گیا، لیکن پانی سے بہتر چیز کیا تھی؟ دودھ وہ دے دی گئی. اس کے باوجود ان پر یہ چیز ناگوار گزری کہ ایک دن ہمیں اس سے کیوں روکا گیا ہے. پھر اب کیا ہوتا ہے، قوم سمود میں کفار بہت شدید طبیعت کے تھے. اس میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا صدوق. حسین عورت تھی، اس کی لڑکیاں بڑی حسین تھی. اس نے سردار حضرت صالح سے بڑا بغض رکھتی تھی. اس نے مستہ ابن دہر اور کیدار بن سالف، یہ دو سردار تھے، ان کو بلایا اور ان کو کہتی ہے کہ اگر اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لو. چنانچہ ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو ذبح کیا. کیدار نے ذبح کیا اور مستہ نے ذبح کرنے پر مدد کی. ان لڑکیوں کو حاصل کر کے حضرت صالح سے کہنے لگے کہ اب اگر تم نبی ہو تو عذاب لے آؤ. حضرت صالح علیہ السلام پر وحی آتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو اونٹنی کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس کے پانی کے دن اس کو نہیں پینے دیتے، اور دوسرا یہ ظلم کیا کہ اس کی کوچے کاٹ کے اس کو شہید کر دیا. تو بدھ کے دن اونٹنی کو مارا گیا. حضرت صالح نے فرمایا 3 دن بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے. پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہوئے. اتوار کے دن
صبح ایسی ہولناک چیخ آئی کہ اس چیخ کو سن کے کانوں کے ذریعے وہ چیخ سنی، مگر وہ اتنی شدید آواز تھی کہ کانوں کے ذریعے جب اندر گئی تو ان کے جگر پھٹ گئے. اتنی ہولناک آواز تھی، اتنے جگر پھٹ گئے اور ان کے جسم کا ریزہ ریزہ ہو گیا بس اس ایک چیخ سے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ہولناک وہ چیخ پیدا کی، ہلاک ہو گئے. جو مومن تھے بچ گئے. اس علاقے میں انبیاء کا یہ طریقہ ہے، جہاں عذاب نازل ہو وہاں سے چلے جاتے ہیں. حضرت صالح نے اپنے مسلمان لوگوں کو لیا جو ایمان لائے تھے، اور وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے آ گئے اور مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا. اس کے بعد پھر یہ قومیں سمود کے اگلے لوگ جو تھے وہ مکہ کی سرزمین پر انہوں نے پرورش پائی. تو یہ قصہ ہے کہ ایک پانی کے بارے میں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے ایک پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور ناقۃ اللہ کی بے حرمتی کی وجہ سے اور گستاخی کی وجہ سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی.